أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اللہ نے تمہارے لیے زمینوں میں پہاڑ رکھ دیے، ان تمید بکم، کہیں زمین تمہیں لے کر لڑکھڑانے نہ لگ جائے، وَأَنْهَارًا، اور بڑی بڑی نہریں اللہ نے اس کائنات کی زمین میں رکھی ہیں، وَسُبُلًا، اور اللہ نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو، وَعَلَامَاتٍ، اس کے علاوہ اور بہت سی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں جیسی نعمتیں، ہم یہتدون، جو ان لوگوں کو راہ راست تک لے جاتے ہیں۔ افمن یخلق، کیا وہ اللہ جو سب کو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس جاہل کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تو ان کو تم نہیں گن سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 15، 16، 17، 18، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ زمین پر اللہ کی بہت بڑی نعمت جس کو پہاڑ کہا جاتا ہے، خدا کی قدرت کا مشاہدہ اگر آپ کرنا چاہیں اور طلب کی نگاہ سے آپ چاہیں تو دنیا میں وہ پہاڑ جو بلند و بالا ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ آج تک ان کی صنعتیں اور ان کی شکلیں اور ان کے حلیے اللہ نے کیسے تراش کے اور کاٹ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان پہاڑوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے، اے اہل ایمان، تمہارے دل تو بہت سخت ہو چکے ہیں، جبکہ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، مگر یتفجر منہ الانہار، اس پتھر سے چشمے جاری ہیں، یخرج منہ الماء، اس سے پانی بہ رہا ہے، اور تمہاری آنکھیں اللہ کے خوف سے تم کبھی پانی اس سے نہیں بہاتے، تم آج اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہو۔ اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا پہاڑ اگر ہل کر باہر آ جائے نا، پوری آبادی اور علاقہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایک پہاڑ نے سینکڑوں گھروں کو اپنی طاقت کے ساتھ مضبوط رکھا ہوا ہے۔ وہ پہاڑ جب زلزلے سے ہل کے باہر نکلتا ہے تو ساری آبادیاں منہدم ہو جاتی ہیں، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پتھر صرف کسی کو مارنے کے لیے نہیں ہوتے، پتھر اللہ کی نعمت بھی ہیں، پتھر آپ کی سڑکوں پر استعمال ہیں، پتھر آپ کے لینٹر میں استعمال ہیں، پتھر آپ کے کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، پتھر آپ کو ہر جگہ پر فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ جو عام پتھر یہاں تو ہمیں نہیں سمجھ آتے، پہاڑی علاقوں میں ایسے ایسے پتھر ہیں پانی کے نالوں کے اندر کہ جو آپ کے لیے چٹو بٹے کا کام دیتے ہیں، اور اس پر لوگ سب کام کرتے ہیں، کسی گرینڈر مشین کی بھی ضرورت نہیں، اور گرینڈر مشین سے جو چیز پیسی جاتی ہے اس کی وہ تاثیر نہیں ہے جو اس پتھر سے کوٹی جاتی ہے۔ آج تک حکماء اور اطباء جو ہیں وہ ہاتھوں سے کوٹتے آئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اندر صحت کی صلاحیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی دوائیوں کو ہاتھوں سے کوٹتے تھے۔ آج وہ بھی مصنوعات چلی گئی ساری کی ساری۔ وہ انہارا، اللہ نے تمہارے لیے نہریں بنائی ہیں، نہروں کی اپنی ایک شان ہے، نہروں کی اپنی ایک شان ہے۔ جب گرمی کے موسم پڑتے ہیں نہریں چل رہی ہوتی ہیں، لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، بیچ میں نہا رہے ہوتے ہیں، مچھلیاں نکل رہی ہوتی ہیں، خوبصورت پانی چل رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کی زمینیں سبزیاں سیراب ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں سے نالے کہاں سے کہاں نکال دیے جاتے ہیں۔ ان نہروں کو دیکھ کر آج اللہ کی نعمتوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، پوری دنیا میں کہاں کہاں نہریں، دریا اور سمندر، یہ خوبصورت نظارے ہیں۔ اللہ نے کیسے کیسے کلر بنائے ہیں، کیسی کیسی چمک بنائی ہے، کیسی کیسی دمک بنائی ہے۔ وَسُبُلًا، اور اللہ نے تمہارے لیے راستے رکھے ہیں۔ آپ یہاں سے باہر نکلے نا، آپ نے چنگی جانا ہے
नश्तर जाना है जी, मॉडल टाउन जाना है, कसूर जाना है जी, और पीछे जाना है, रिंग रोड में जाना है, चंद्रामा रोड में जाना है, एकदम से आपके जहन में तमाम नक्शा मौजूद है। और ये सारे सुबुल अल्लाह ने बनाए हुए, मकानों के अंदर से जा रहे हैं, रास्तों के अंदर से जा रहे हैं। ये तो समझना फिर भी आसान है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब आप जाते हैं ना, वहाँ छोटे छोटे रास्ते हैं जो 100-100 साल से चल रहे हैं, और उन रास्तों के ऊपर अल्लाह ने इंसान को चलाया हुआ है, और वो रास्ता पकड़ कर चलते हैं। जरा से रास्ते से दाएं हो जाएं या बाएं हो जाएं तो उनको मंजिल नहीं मिलती, वो आगे चलते चलते कहीं ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहां से आगे चल ही नहीं सकते, बहुत बड़ा कोई पहाड़ आ जाएगा या बहुत बड़ी कोई खाई आ जाएगी। लेकिन जो रास्ते मेरे रब ने वहां पे बनाए हुए हैं, उन्हीं रास्तों पे चलकर वो अपनी जगहों पे पहुंचते हैं। वो रास्ते बज़ाहिर छोटे हैं, लेकिन बहुत बड़ी अल्लाह की क्या है, नेमतें हैं। और कुरान हकीम ये कहता है वो अलामात, इसके अलावा बड़ी बड़ी निशानी है, बड़ी बड़ी बड़े टीले हैं, बड़े पहाड़ हैं जो आपने आज तक जहन में रखे हुए हैं कि आपके गांव में एक टीला होता था रेत का, और आपके गांव में एक पहाड़ होता था, इधर आपके गांव में एक बहुत बड़ा दरख्त था, आपके गांव की फलां सिमत से एक नहर चलती थी, आपके गांव की फलां सिमत में एक और चीज थी। वो तमाम चीजें अलामात हैं। वो बिल नजम, और ये सितारे ऊपर जो आप देख रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमें इनकी कदर कीमत नहीं है, मगर जो कश्ती चलाते हैं, मल्लाह हैं, बहरी जहाज चलाते हैं, ये जो ऊपर जहाज पायलट लेके चलता है, इनका दारो मदार सितारों की सिमत पे होता है। और ये कुतुब सितारे को देखकर अपनी सिमत को क्या करते हैं, मुतय्यन करते हैं, और हजारों किलोमीटर दूर अपनी फ्लाइटों को, परवाजों को लेकर चलते हैं। ये सितारों की कदर कीमत इन बंदों को पता है, कश्ती वालों को, मल्लाहों को, बहरी जहाज वालों को, कश्ती रानी वालों को, और दूसरे को, तीसरे को, इनको इन सितारों की कदर कीमत क्या है, पता है। कुरान कहता है फमन यखलुक, क्या वो अल्लाह जो हर चीज को पैदा करता है, हर चीज को पैदा करता है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। कमन ला यखलुक, उस पागल और जाहिल की तरह हो सकता है जो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकता। चुनाचे हदीस में आता है कि जो मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाले हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर वो इस अकीदे से तस्वीर बनाते हैं कि जी हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरा अल्लाह उनको पूछेगा जिंदा करो, इसको जिंदा करो, इसमें क्या करो, रूह डालो, और उस वक़्त फिर वो इंसान क्या हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। तो अल्लाह कहाँ और मखलूक कहाँ, खालिक किधर, गैर खालिक किधर। अब तुमने अल्लाह के काम के साथ एक दूसरा खुदा बना डाला है। इसको बताओ, कभी आसमान पर गया है, कभी चांद पर गया है, कभी पहाड़ों पे चढ़ा है, कभी ऊपर गया है, कभी खलाई शटल में सवार हुआ है, कभी इसने ऊपर की फजा देखी है, नीचे बैठा हुआ एक बंदा, तुमने इसको खुदा बनाया हुआ है। इसको सजदे करते जा रहे हो, इसके पाँव चूमते जा रहे हो, इसके गोडे चूमते जा रहे हो। तुम्हारा तसव्वुर ये है बस इधर पहुंच गए तो हमारा मसला हल, हमारी हाजत हल, हमारा सब कुछ हल। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह सवाल कर रहा है, अफमन यखलुक, क्या वो अल्लाह जिसने तमाम चीजों को तखलीक के अंदर रखा हुआ है, कमल्ला यखलुक, उसकी तरह हो सकता है जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं कर सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनो, कभी नहीं गिन सकते, कभी नहीं गिन सकते। अपने सर के बाल गिनकर आज तक किसी इंसान ने नहीं रखे हुए जी। कभी आपने किसी तारीख की कहानी में ये पढ़ा है कि फलां कोई वजीर था या बादशाह था और उसके हजारों सिपाही थे जी, उन्होंने उसके बाल गिने और उसके बाल सर के इतने थे? किसी तारीख में नहीं है। दाढ़ी के बाल गिने तो उनके इतने थे। यहां तक के पलकों के बाल की गिनती भी किसी ने आज तक तहरीर नहीं की। आपकी नाक है, इस नाक में जो बाल अल्लाह ने रखे हैं, मच्छर को, मक्खी को, गर्दे को, तमाम चीजों को रोकते हैं, ये अल्लाह की तख्लीकात है। और ये बाल अगर बढ़ना शुरू हो जाएं और तुम्हारी नाकों से बाहर आना शुरू हो जाएं, तो बताओ इंसान का हुलिया कैसे बदल सकता है। इंसान की दाढ़ी है, वो आज रखता है, अल्लाह ने उसका भी एक निजाम रखा हुआ है, वरना जिस तरह दिन ब दिन इसकी पैमाइश उतर जाती है, वो तो टांगों से भी नीचे चली जाए, पांव से भी नीचे चली जाए। इंसान के सर के बाल भी हैं, ज्यादा से ज्यादा यहां तक आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। फिर अल्लाह का निजाम कुदरत है। ये जो पलके हैं, खुदा की कसम, ये आज देख लें, आपको 20, 30, 40 साल हो गए, आपकी पलकों का यही साइज चल रहा है।
جبکہ سر کے بال آپ کے کیا ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. زیر ناف بال بڑھ رہے ہیں، زیر بغل بال بڑھ رہے ہیں. اور ان کے اوپر بھی شریعت نے کنٹرول رکھا ہے کہ تم ان کو ہفتے میں ایک دن کاٹا کرو. نبی پاک جمعہ کے دن مونچھیں ترشواتے تھے، ناخن کاٹتے تھے، اپنے یہ تمام بال صاف کرتے تھے. لیکن کبھی انسان نے غور کیا؟ کبھی غور کیا؟ اور داڑھی ہماری صفت ہے. کہیں عورتوں کی داڑھی آ جاتی ہے، ان کو بسوڑی پڑ جاتی، اور وہ جناب دوائیوں پہ دوائیاں اور علاج پہ علاج. کہیں عورتوں کی داڑھی آ جاتی ہے. اور دیکھیں عورت کو داڑھی کتنی بدنما لگتی ہے اور مرد کو کتنی نما لگتی ہے، کتنی نما لگتی ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا جیسے بیٹا سویا ہوا تھا باپ کے پاس. صبح پوچھا بھائی کہاں سوئے تھے؟ جی امی کے پاس. کہاں سوئے تھے؟ کسی نے پوچھا بھائی وہ کیسے؟ تم تو ابو کے پاس سوئے تھے، تمہاری امی ادھر ہی نہیں. اس نے کہا جی ابو اور امی دونوں کا چہرے میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، ہاتھ پھیرو پلین ہے، ہاتھ پھیرو پلین ہے. تو ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو تم گنو، اللہ کی نعمتوں کو تم گنو. لا تحصوها، خدا کی قسم تم ان کو گن نہیں سکتے، اور واقعتاً ہم نہیں گن سکتے، واقعتاً ہم نہیں گن سکتے. آج تک کتنے گھونٹ ہم نے پانی کے پیے، ہم نے کبھی کھاتے میں ہی نہیں رکھے. کتنے کپ آج چائے کے پیے، ہم نے کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھے. چاول کی ایک پلیٹ پر آپ کے منہ میں کتنے دانے چلے گئے ہیں. ایک مسر کی دال آپ نے بنا لی، اس میں ایک لقمے میں آپ نے کتنے دانے کھا لیے ہیں. ایک چمچ چینی میں آپ نے کتنے دانے چائے میں ڈال دیے ہیں. ایک چمچ نمک میں آپ نے کتنے ڈال دیے ہیں. سرخ مرچ ہیں، ان کی تمام تعداد کو بھی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گنتا. یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں، مگر کھانے پینے پہننے چلنے دیکھنے سننے سے تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمتیں ہماری چھوٹی ہیں. سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت. اور یہاں اللہ کہتا ہے اگر تم خدا کی نعمت کو شمار کرو تو نہیں کر سکتے، کیونکہ تم سب سے بڑے ناشکرے کب ہوئے؟ جب تم مشرک بن چکے اور تم نے خدا کی جگہ خدا بنا ڈالے، اور تم غیرت مند ہو، تم غیرت مند ہو. لیکن اللہ تم سے بڑا غیرت مند ہے. میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا صبر کائنات میں کس کا ہے؟ سب سے بڑا صبر. جی اب یہاں ہم سوچیں گے ہمارے 4 بچے فوت ہو گئے تھے، 5 ہو گئے تھے، ہم نے صبر کیا. ایک بوڑھیا عورت کی 11 بچے فوت ہو گئے، انہوں نے صبر کیا، فلاں وقت ہوا فلاں. نہیں، میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا صبر اللہ کا ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں اور خدا کی غیرت جوش میں آتی ہے، مگر پھر بھی اللہ ان کو چھوڑتا ہے اور کھلاتا ہے، چھوڑتا ہے اور کھلاتا ہے، چھوڑتا ہے اور کھلاتا ہے. تو مشرک سب سے بڑی نعمت کا ناشکرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ایمان تھا وہ سلب ہو گیا اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا. قرآن نے کہا کہ اگر تم خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو اور دین کو بالکل چھوڑتے تو کل انعام، تم چپاؤں کی طرح ہو، بل ہم ازل. اب کسی کو بندہ گدھا کہہ دے برداشت کرتا ہے کوئی؟ کسی کو بکرا ہی کہہ دے کوئی برداشت کرتا ہے؟ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لا تحصوها، تم ان کو کبھی شمار نہیں کر سکتے. پھر بھی ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. نہ شکری پہ نہ شکری، نہ شکری پہ نہ شکری. خدا کی قسم پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ نظام کائنات دے رہا ہے. نہ کسی کی دھوپ روکی، نہ کسی کا سایہ روکا، نہ کسی کی بارش روکی، نہ کسی کی برف روکی، نہ کسی کا پانی روکا، نہ کسی کا بولنا روکا، نہ کسی کا دیکھنا روکا، نہ کسی کا چلنا روکا. سب چل رہے ہیں. جی کافر بھی جہازوں میں اڑ رہے ہیں، مشرک بھی جہازوں میں اڑ رہے ہیں، بلکہ کافروں کو اللہ ہم سے بھی اچھی خوراک کھلاتا ہے. 1 نمبر چیز ان کے ملکوں میں جا رہی ہے. ہمیں اللہ جیسے بھی کھلائے، لیکن ہمیں ایسے ہی ہے بھائی، تھوڑا سا کھاؤ بھوک رکھ کے کھاؤ، جنت میں کھلائیں گے. تھوڑا سا کھاؤ بھوک رکھ کے کھلاؤ، جنت میں کھائیں گے. کافروں کو مشرکوں کو یہ ہے میں تم جتنا مرضی کھاؤ، تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. پیٹ بھر لو، رج لو، بس لو. اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین.